بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ہم بھی عجیب طرح کے نظام میں رہتے ہیں۔ نظام اس طرح کا ہے کہ جج صاحب کو اور عدالتوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور کوئی ٹویٹ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ دیکھیے جناب یہ فیصلہ فلاں تاریخ کو نہیں آئے گا، یہ فلاں تاریخ کو آئے گا، اور پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب ایک اس قسم کی اور باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ چونکہ بتایا گیا تھا جو جج صاحب ہیں وہ ٹریننگ کے اوپر گئے ہوئے ہیں، تو فی الحال ڈیلے ہو گیا۔ پھر عمران خان کے حوالے سے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب اسلام آباد میں جڑے ہوئے جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو 10 سال یا 14 سال کی سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے، یہ ٹائم پیریڈ کیوں رکھا گیا ہے؟ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ 3 سال کے قریب جب سزائیں سنائی جاتی ہے تو جیسے ہی معاملہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو ہائی کورٹ فوری طور پہ اس فیصلے کو یا سزا کو سسپینڈ کرتی ہے، اور اس کے بعد میرٹ کے اوپر اپیل کو سنتی ہے، اور پھر جلدی یا جتنا بھی ٹائم لگے کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اب 10 سال کی سزا سنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ فوری طور پہ جو سزا ہے وہ بھی معطل نہ ہو، اور اس کو جتنا کھینچا جا سکتا ہے وہ بھی کھینچا جائے۔ اب جب آپ یہ کہیں کہ آپ عمران خان کی ہمشیرہ کو ان کو دھمکی دی جائے کہ آپ کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز نکال لی جائیں گی، تو پھر میرا خیال ہے ایسا معاملہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی ایک وجہ آج جنگ اخبار میں لگنے والی ایک خبر بھی تھی، میں آپ کو وہ خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لکھا گیا جی عمران نے جارحانہ بیانات دینا بند نہ کیے تو مذاکرات پر سنگین خدشات لاحق ہوں گے۔ یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ بیانات سلو کریں۔ کچھ ایسی باتیں علیمہ خان صاحبہ نے کی کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ذرا ان کا جو پیغام ہے، ان کا جو میسج ہے اس کو مدھم کریں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مدھم کیوں کریں گے، یہ الگ بات ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دباؤ سے ان چیزوں سے کوئی فرق پڑے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمام حربے بیک فائر کر چکے ہیں۔ آپ نے 8 فروری سے پہلے دیکھا کوئی ایسی چیز جو آپ نے اپلائی نہ کی ہو، آپ نے دھمکی دی، طاقت کا استعمال کیا، وفاداریاں تبدیل کروائیں، کیسز بنائیں، کردار کشی کی، سب کچھ کیا، ختم نہیں ہوا۔ ایون یہ خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ مانتے ہیں کہ کسی کو طاقت کے زور پہ اس طرح سے دباؤ سے حربوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج شاہد خاقان عباسی کہہ رہے تھے کوئی سیاسی جماعت اور کوئی جو سیاسی لیڈر ہے وہ دباؤ سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ ان کو ساتھ یہ بتانا چاہیے تھا کہ دباؤ سے ختم ہونا تو ضرور دور کی بات ہے، وہ بلکہ اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو سزائیں ہیں، یہ سزائیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ میرے سے نا عام طور پہ یہ سوال پوچھتے ہیں جب بھی کہیں پہ جاتے ہیں گیدرنگز کے اندر کہ عمران خان رہا کب ہوں گے۔ میں ان کو ایک جملہ کہتا ہوں، اور میں جملہ آپ کے سامنے بھی دہرا دیتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو لوگ طاقت کے اندر ہیں، جو لوگ حکومت کے اندر ہیں، انہوں نے نہیں کرنا کہ عمران خان نے رہا کب ہونا ہے۔ یہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان نے رہا کب ہونا ہے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے اگر عمران خان چاہیں تو کیا ایک دن سے پہلے باہر نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں، لیکن پھر وہ نواز شریف بن جائیں گے، پھر وہ مسلم لیگ نون جیسا حال ہوگا کہ آپ کو حکومت تو مل گئی ہے لیکن عوام کے دلوں سے آپ اترے ہوئے ہیں۔ اب ایک مثال لے لیجئے، حفیظ اللہ نیازی صاحب طنز کر رہے تھے عمران خان کے اوپر اور نواز شریف کے اوپر، اور وہ چونکہ کہا جاتا ہے نا بار بار کہ عمران خان معافی مانگے، تو کہا ہاں بالکل عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن عمران خان کو یہ معافی جو ہے وہ نواز شریف سے مانگنی چاہیے۔ اچھا یہ بھی دلچسپ ہے کہ نواز شریف سے معافی کیوں مانگنی چاہیے؟ تو ان کے مطابق چونکہ انہوں نے نواز شریف کی سیاست جو ہے جو اس کا حال کر دیا ہے، ان کو آؤٹ کر دیا ہے، سسٹم سے نکال دیا ہے، اور نون لیگ کی مجموعی طور پہ جو سیاست ہے اس کا کیا حال ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس سارے معاملے کو لے کے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مطالبہ اگر ہم یہ کہیں کہ میاں صاحب سے اس بات پہ معافی مانگ لینی چاہیے کہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، یہ عمران خان ہی کر سکتے تھے۔ یعنی عمران خان خود جیل میں، نواز شریف کی ریاستی پروٹوکول میں لانچنگ ہوئی، تمام سہولت کاری ہوئی، اس کے باوجود ردم نہیں بن پایا، لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب آپ دگاتے رہیں، آج پوری مسلم لیگ نون لگی ہوئی ہے جناب، وہ دیکھیے ترسیلات زر میں 29% اضافہ ہو گیا ہے، تحریک انصاف کی جو کال ہے وہ مسترد ہو گئی ہے۔ ہم تو روزانہ یہ سنتے تھے کہ معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے، ہماری سٹاک ایکسچینج پتہ نہیں کہیں اتنی اوپر چلی گئی ہے، پتہ نہیں زمینی رابطہ اس کا بحال ہے کہ نہیں ہے۔ تو ذرا خبر اسلام آباد سنیے گا۔ مسلسل چھٹے ہفتے چینی کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ، حکومتی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں چینی 1 روپیہ 71 پیسے مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ یہ حکومت خود مان رہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو وہ کیا ہے۔ اب بھی اگر آپ کہیں گے اس میں بھی عمران خان کا معاملہ ہے
تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ عمران خان آپ کے معاملات کے بھی ذمہ دار ہے. پھر تحریک انصاف اور عمران خان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو تبدیل کیا جائے. کون کون تبدیل ہو سکتا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے کہ آج فواد چودھری صاحب نے کہا جی آئین کی بحالی کی جدوجہد میں اپنے آئین کو بھی عزت دینی ہوگی. جو جیل جاتا ہے اپنی پٹی پڑھا کر آ جاتا ہے, نہ تحریک چلا پائے نہ سیاست کر سکے, اپوزیشن الائنس تک نہیں بنا پائے, صرف سوشل میڈیا پر گالیاں دینا کافی نہیں ہے. اگر عمران خان نے ٹیم میں سنجیدہ تبدیلیاں نہ کی تو نقصان جو ہو رہا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کپتان کو ٹیم بدلنے کے لیے سوچنا ہوگا, مقبولیت کے ساتھ حکمت بھی چاہیے, اور حکمت یہ ہے کہ ٹیم بدلیں, الائنس بنائیں اور بھرپور عوامی تحریک کی تیاری کریں. یعنی اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب آپ اس میں کچھ تبدیلیاں لے کے آئیں اور اپنی جو ٹیم ہے اس کو تبدیل کریں. ایک بات فواد چودھری صاحب ظاہر ہے ان کا یہ حق ہے, وہ کوئی بھی رائے دے. میرا خیال یہ ہے کہ جو حالات تحریک انصاف نے پچھلے تھوڑے عرصے میں دیکھے ہیں اس میں تحریک انصاف کی یہ موجودہ قیادت ہی تھی. اب آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کی باقی قیادت عمران خان جیسی ہو سکتی ہے یا عمران خان جیسے ریزلٹس دے سکتی ہے تو یہ بھی زیادتی ہوگی. لیکن ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ جو بحران تھا, جو کرائسس تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے کوریج کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک بائک کے اوپر لوگ اگر جا رہے ہیں اور ان کے کسی بچے نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور پولیس نے جیسے اس کا جھنڈا اس کے ہاتھ سے چھینا ہے, ہم نے وہ آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. ہم نے الیکشن کیمپین میں لوگوں کی جانیں جس طرح سے گئی ہیں, آپ کو یاد ہوگا منڈی بہاؤدین میں ایک شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, جس کے ساتھ تھانے میں مبینہ طور پہ جس کا الزام آیا, وہ آج تک اس کیس کا, اور بہت ساری اس طرح مثالیں دی جا سکتی ہیں. لوگوں نے جانیں دی ہیں لیکن لوگ ڈرے نہیں ہیں, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. تو یہ قیادت ہی تھی, یہ جیسی قیادت بھی تھی, اس قیادت نے کچھ حق ادا کیا ہے. اب رہی بات اس میں بہتری کی ضرورت تو بہرحال ہر وقت ہوتی ہے, آپ اس کو اس ایلیمنٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب عمران خان, ذرا ایک لطیفہ سن لیجئے پھر آپ کو ذرا پتہ چلے گا کہ موجودہ صورتحال کیا ہے. عمران خان نے جیل میں رہ کے جس طرح الیکشن کو بدلا, اس پارٹی قیادت کے ساتھ بدلا نا بہت کچھ, باہر تو یہی لوگ تھے. تو اب مسلم لیگ نون کا کلیم ذرا سنیے گا. اس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ میاں صاحب کے تمام وہ چیزوں کے باوجود کچھ بات نہیں بن پائی. اب رانا مشہود صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن کے اندر جو یوتھ کا ووٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کو پڑا ہے. ایک تو آپ آپس میں لائنز ایک جیسی کر لیں. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کی پارٹی ہے ان کو اکثریت نہیں ملی, آپ کہتے ہیں آپ کو یوتھ کا ووٹ ملا ہے. تو میرا صرف ایک سوال ہے کہ یہ وہ یوتھ ہے جس کو آپ یوتھیا کہہ کر گالی نمال لفظ استعمال کرتے تھے, اور اب آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ کو ووٹ دیں گے تو یہ چلیں, اگر آپ کہتے ہیں تو پھر آپ مان لیتے ہیں. اسلام آباد سے 2 پروانوں کے حوالے سے میں نے بات کی تو وہ ایک الیکشن کمیشنر پاکستان سے ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے اس کو عوام پاکستان جو ہے اس کو الیکشن کمیشنر پاکستان نے رجسٹرڈ کر لیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بتایا گیا جی جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں وہ عوام پاکستان کے کنوینر ہیں, جبکہ جو مفتاح اسماعیل ہیں وہ سیکرٹری جنرل کے طور کے اوپر آئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ جانتے ہیں کہ افغانستان والا میٹر اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے, اور افغانستان کے اندر ہم نے ایک نمائندہ خصوصی محمد صادق جو عمران خان کے دور میں بھی رہے ہیں ان کو لگایا تھا, ایک ریٹائرڈ ایمبیسڈر ہیں. گو کہ جس دن ان کی ملاقاتیں ہوئیں اسی دن افغانستان والی کارروائی کا شور پڑا, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں اور اس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہماری فارن پالیسی کیا ہے, اس کے اوپر بڑے سنجیدہ سوالات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے سوال اٹھائیں گے تو جس کے پاس فارن پالیسی ہے پھر وہ کہتے نہیں تو یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے, کامیابی ان کے کھاتے میں آتی ہے. اس کی ایک مثال آج ایک اجلاس تھا جو ڈپٹی کمشنر لکی مروت کے دفتر میں ہوا. اب اجلاس تو ذلیل تھا لیکن اس اجلاس کو چیئر کون کر رہے تھے, لیکن کل کو جو کامیابیاں ہوں گی وہ ان کے ہوں گی اور جو ناکامیاں ہوں گی وہ ڈی سی اور سول انتظامیہ کی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.